بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بلا مقابلہ چیف آرگنائزر منتخب ہو گئی ہیں اور شاہدہ خان عباسی کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ کان تو پھڑ کے ایک اور بندہ جڑا نا کتے اغوا کر لیتا گیا، گرفتار کر لیا گیا، غائب کر لیا گیا، اس کا نام ہے اعظم خان۔ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے عمران احمد خان کے جب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں پر ایک روایت رہی ہے، اور روایت یہ رہی ہے کہ جناب جو بھی پرنسپل سیکرٹری رہا ہوتا ہے، جس وقت حکومت بدلتی ہے، مخالفت کی حکومت آتی ہے، سب تو پہلے اس پرنسپل سیکرٹری نو گلمیوں پھڑتا ہے، گٹیوں پھڑتا ہے، کنوں پھڑتا ہے، کالر سے کھینچتا ہے، ہاتھ کڑی لگواتا ہے اور جناب لے جا کے باندھتا ہے حوالات میں۔ ماضی قریب میں فواد صاحب جو ہیں بہت اعلیٰ پائے کہ وہ بیوروکریٹ، بہت نفیس انسان، بڑے ہی ایک ادبی آدمی اور بڑے ہی معاملہ فہم انسان، ان کو اسی طرح کیا گیا۔ انہوں نے زندگی دے 2-2.5 سال جڑے نے عمران خان نے اور اعظم خان نے رل کے رولتے جیلاں دے وچ باقاعدہ طور پہ، لیکن وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنا عمران خان نواز شریف کے خلاف، وہ نہیں بنے وعدہ معاف ہوا۔ انہوں نے اندر بیٹھ کے اپنی کتاب جو تھی اس کو کمپلیٹ کیا، اور کتاب پھر مارکیٹ میں آئی، اور پھر جناب انہوں نے شاعری بڑی اعلیٰ قسم کی ہوئی ہے۔ وہ کبھی کبھی حامد میر یا جو ہے اپنا خواجہ سعد، انہوں نے جیڑی کوئی نظم یاد رہی ہے یا جیڑی سمجھ آ جائے وہ لکھ دیتے نے پڑھ کے ٹویٹر دیتے، لیکن بہت اچھی انہوں نے شاعری کی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ایک ہوتے تھے اپنا پرنسپل سیکرٹری، وہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے، اور اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کو سزا ہوئی تھی۔ اور بھی 2-3 بندے سن جنہیں وعدہ معاف گواہ بنے سن، اور بھٹو صاحب کو فائل اٹکا دیا گیا تھا۔ اب اعظم خان صاحب جو ہیں ان کو وہ غائب ہیں، پتہ نہیں کس نے اٹھایا، یہ ابھی تک کوئی کسی نے اس کی یعنی قبول نہیں کی، یہ جو اغوا ہے اس کو یا گرفتاری ہے اس کو قبول نہیں کیا، کم از کم پولیس نے تو نہیں کیا۔ پولیس نے بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے بھانجے کی جانب سے ایک درخواست آئی ہے، وہ جو ہے ان کا نام سعید خان ہے، تھانہ کوسار میں، کہ جناب کل شامی نکلے نے پائن واک کر لی تو واپس کوئی نہیں پرتے۔ اچھا، اب اس کے بعد بہت ساری چیم گوئیاں شروع ہو گئی۔ عمران احمد خان نیازی نے کھڑک کر کے ٹویٹ کھڑکاتا، انہوں نے کہا جناب یہ تو اغوا ہے، اور یہ جناب میرے ہر اس بندے کو پکڑا جا رہا ہے جو میرے قریب رہا ہے، ان کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، سامان توڑا جا رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ فاشسٹ حکومت ہے۔ جو پائندے منہ جانا تھا بتاؤ کیا چھڑتا، انہوں نے وہ باتیں کی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یہ جو ہیں اعظم خان صاحب، یہ واقعی کسی نے جو شک ہے ویگو ڈالے نے شک پاندے نا، اگر واقعی ایسا ہے تو پائے نے عمران خان نو ڈرنا چاہیے۔ وہ ٹویٹ ٹھیک ہے، وہ مطلب متھے دے پسینے آنے بندے ہیں، اس لیے کہ تحریک انصاف والوں کو اس بات کا علم ہے کہ اگر اعظم خان صاحب وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو گئے، جس کا بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ وہ اگر ان کے پاس ہوئے، دیکھیں میں ساری جتنی بات کر رہا ہوں نا، میں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے معلوم کروں کہ انہوں نے تو نہیں پھڑیا کتے، لیکن میرے تو ایک گل کنفرم نہیں ہوئی پائے۔ میں بالکل آپ کو کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر سچ بتا رہا ہوں۔ یہ تحریک انصاف والے جو ہیں شبہ دے رہے ہیں، خود عمران خان دی ٹویٹ پڑھ لو، وہ اس شبے کا اظہار ہے کہ جناب ویگو ڈالے لے گئے نے، انہوں نے ویگو ڈالر کا ذکر نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے وہ بڑے گھر سے پا رہے ہیں ہر شے۔ تو اگر تو وہ وہاں پر چلے گئے ہیں تو تحریک انصاف والے یہ سمجھ رہے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ پائن وہ بنے ہی بنے وعدہ معاف گواہ، تو جی وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا تو عمران خان کے گلے پھندا پکا فٹ ہوئے گا۔ اچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ جو اعظم خان ہے آخر انہوں نے ایسی کیا چیز کی ہے؟ سب سے اہم بات تو وہ سائفر والی آپ کو ایک آڈیو یاد ہوگی، اس آڈیو میں جو سازش پوری بنی جا رہی ہے، عمران خان صاحب بن رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر ہیں اس میں، اور اعظم خان صاحب ہیں۔ یہ 4 لوگ ہی بیٹھ کے پوری سازش بنا رہے ہیں کس طریقے سے ہم نے سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کے الفاظ کو اپنے معنی دینے ہیں، یہ جو ڈی کوڈ کیا جانا ہے اسی آپ ہی ڈی کوڈ کر لاگے، کس طریقے سے یہ سارا ہم نے پلے کرنا ہے۔ یہ وہ جو سازش کی گئی جس سے پاکستان کو شدید نقصان ہوا، شدید۔ اس وقت یاد رکھیے گا عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے، اور ایک یہو جہا وزیر اعظم جیڑا وزیر اعظم ہوندے ہوئے اپنے ملک دے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ یار دس اندازہ لاؤ اس بندے کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ کوئی چیز بھی ان کے لیے نہیں ہے تو پھر پائنوں تباہ کر دیں۔
یار یہ کیا سوچ ہے, فتنہ فساد. بس اتنی سی بات ہے. یہ اعظم خان صاحب اس میں وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے, پائندے گلے پھندا پکا جی میں تو دستا ہوں, کیونکہ وہ سازش جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوئی ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر پھر آگے ساری چیزیں بیس کی انہوں نے اس کی بنیاد پہ رکھ کر جو آئین کا آرٹیکل تھا 97 شاید میرا خیال ڈیل کرتا ہے, جو عدم اعتماد کی تحریک تھی, اس کو انہوں نے ایک سائٹ پہ کیا اور آرٹیکل 5 انووک کر کے ساری اپوزیشن کہتا ہے ملک دشمن نے. ٹھیک ہے, وہ قاسم خان سوری صاحب جو تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا, فواد چودھری کو وزیر قانون تھے. اچھا, پھر اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسمبلی توڑ دی, نئے الیکشن کی طرف چلے گئے. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان جو آج کل یعنی عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس ہے, انہی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر قرار دیا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے آئین سے انحراف کیا, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس فیصلے کے لیے ہی آیا. یہ تو چاچو کے گٹے گوٹوں کی کمزوری ہے نا کہ وہ ادھر کچھ نہیں کر سکیا. ٹھیک ہے, ادروائز سپریم کورٹ نے تو لے آیا, کرو شروع کاروائی. چلو آرٹیکل 6 نہ لاؤ, میرا مطلب ہے تسی کی کہندے نے 7 کنجے لا دیو, پر شروع سے کرو, پارلیمنٹ سے انیشیٹ تو کرے چیزوں کو. حکومت کسی پاسے دے آوے, نہیں کر رہے, پتہ نہیں کس گل کا ڈر ہے. بہرحال یہ جو ہے وہ سازش جس کا حصہ اعظم خان صاحب تھے, اگر وہ اس طرح سے ہو گئے ہیں تو پھر پائے تحریک انصاف دا شبہ ڈر بلکہ یقین ہے جی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بڑے ہی بڑے کنفرم قسم کا, تو پھندا پائن تیار ہے, یہ ان کو ایک ڈر ہے. پھر اس کے علاوہ اعظم خان صاحب پر مالم جبا اسکینڈل ہے, سینکڑوں راضی غلط طریقے سے لاٹ کرنے کا کیس ہے. پھر پائن نے اپنے آپ ہی 22واں گریڈ دے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر خود وہ ورلڈ جو کیا کہتے ہیں ورلڈ بینک میں تعینات کروا لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے آخری دنوں کے اندر اس حکومت نے آگے وہ اپوائنٹمنٹ کینسل کی تھی, پائن نے واپس بلایا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اعظم خان کے خلاف چاہتی ہیں. اب تھانہ کوسار والے یہ کہتے ہیں کہ یار سانو نہیں پتا کتنے ہے, اگر آپ کو پتا ہے تو ضرور بتائیں, ہم کوشش کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی, لبے گا تو اطلاع کر دیں گے. ٹھیک ہے, عمران خان اس کو لے کر ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو فاشسٹ گورنمنٹ کرتی ہے. اور پھر آج آگے پائنوں ظاہر ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے, اس کے اوپر ہر چیز ڈال دیتے ہیں, اور وہ کام انہوں نے پڑھیا ہے اور وہ کیے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ اگر واقعی فرض کرتے ہیں, اگر واقعی اعظم خان صاحب کو کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے پکڑا تو پائے نے اور بڑے راہ نے پھڑن دے. اغوا کرنے والا طریقہ کار, غائب کر دینا طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے. بہت ساری ایسی قانونی شکیں موجود ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ ان کا ریمانڈ لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ پائن اتنے ساس کی کرش والی عدلیہ بیٹھی ہے. ہوں تو سوتے بندہ کی کرے, یعنی ایسی طرح سے ضمانتاں لتیاں جاندیاں نے کہ بندے کا دماغ گھوم جاتا ہے. اپلائی نہیں کیا ہوا انہوں نے کہ کیس کویش کر دیں, پرویز دے کیس کویش کرتے پڑھ کے جوڈیشل مجسٹریٹ کری جا رہے ہیں. سمجھ تو باہر ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ یاسمین راشد کی قیادت میں وہاں پر جا کے جتھوں نے آگ لگائی, وہ جڑی جج امبر گل ہے انہیں جناب کیس ہی مکاتا بھائی خواتین مرد اور یاسمین راشد ہوتے ہیں. ویڈیو ساری دنیا چل رہی ہیں. جب یہ حالات ہوں گے تو پھر پائن مطلب ہے کہ ملک نے تو چلنا ہے نا بہو جی. ہوں تہاڈا کرش اپنی تھان تے سر, لیکن ملک نے اگے جانا ہے. تہاڈے کرش مگر پائن اسی ملک نہیں کرش کر سکتے. تسی قانون کرش کری جو پر ملک نہیں جے کرش ہونا. پھر تھوڑا بہتا ماڑا موٹا ہمارا مطلب ہے زور زبردستی پھر جنہیں کو ڈنڈ ہوندے بھی کر دینے پھر. ٹھیک ہے, تو یہ ایکچوئل معاملہ ہے. میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف چیزیں جو ہیں زمینی قائق وہ آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ اسی ملک کی اسی معاشرے کی ساڑی یہ مثال ہے نا, ڈاڈیاں دا ستاویاں سو ہوندا ہے. ٹھیک ہے, تو جو جس جگہ کے اوپر طاقتور ہے وہ وہاں پر اپنی طاقت دکھاتا ہے. یہی تو المیہ ہمارے ملک کا. اور یہ المیہ یعنی صرف ریاستی اداروں میں نہیں ہے, یہ المیہ جو ہے یہ دودھ دہی والی دکان تو لے کے پائن پرائم منسٹر ہاؤس دکھ رہے ہیں جی, چل رہے ہیں جی. نہیں یقین, آج ہی آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں. انتخاب ہوا ہے سر آج, مسلم لیگ نون پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹی,
سب سے بڑی سیاسی پارٹی بلکہ، ٹھیک ہے. اور ان کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. ان کے چھوٹے بھائی 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اس دفعہ وزیر اعظم ہے. یعنی تم اندازہ لاؤ نا ایک گھر دے وچ کتنے عہدے نے، کتنے بڑے بڑے ملک کے عہدے ایک گھر میں، ٹھیک ہے. اور ان دو ایک کے سمدھی یعنی نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب 4تھی باری وزیر خزانہ نے، ٹھیک ہے. اور جناب بلا مقابلہ منتخب ہو گیا پورا ٹبر. برداشت ہی نہیں اس بات میں ہے کہ جناب کوئی ماڑا موٹا کاغذ جمع ہو جائے مقابلے دیتے. میاں شہباز شریف صاحب کو کون ہرا سکتا ہے مسلم لیگ نون کے اندر؟ مجھے بتائیں. مریم نواز کو کون ہرا سکتا ہے نون لیگ کے اندر؟ یہ بتائیں کہ کون، کس کی جرت ہے اسحاق ڈار کے مقابلے پہ آگے تو وہ جناب ووٹ بدل آئی ہوئے. اور نون لیگ کے اندر الیکشن ہوا ہے، کوئی گوالمنڈی الیکشن نہیں ہونا، نون لیگ کے اندر الیکشن ہونا. کس کی جرت ہے وہ ووٹ لے جائے؟ بلکہ آج تے کمال یہ کیا اپنا ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں اور صدر ہیں نون لیگ کے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کرتے ہیں انہوں دا کوئی حق نہیں نون لیگ چ رہن دا. سر یعنی یہ لمیٹڈ کمپنی ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا پوائنٹ، فیملی لمیٹڈ کمپنی، کہ اسحاق ڈار پہ تنقید کرو گے تو آپ ہم میں سے نہیں. اسحاق ڈار نون لیگ کی ریڈ لائن ہے سر. سارے پٹواری سن لیں، سارے پاکستانی غور سے سن لیں اس بات کو. یار عمران خان سے 1 کروڑ اختلاف ہے، پر ایک غلطی پھر وہ ٹھیک کے اندر سی نا کہ یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیز ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ میں کہتا ہوں جناب آپ ہی صدر بنے، مریم صاحبہ ہی چیف آرگنائزر بنے. مجھے اس میں دوسری رائے بھی کوئی نہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ باقاعدہ اس بات کی اہل ہے. لیکن یار اگر اس کے مقابلے کے اوپر کوئی چھیدا ماجا، کوئی ساجا ماجا گاما کوئی کاغذ جمع کرا دے گا تو ڈر کیڑی گل ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ نظر کے دھوکے کے لیے صحیح ایویں مطلب کاروائی گونگلو تو مٹی چڑھن لئی کوئی 2 نمبری کوئی میرا مطلب ہے سین چلا لو، وہ کوئی جمہوریت دا بہانے لا لو سر. نہ یہ کرتے نہ پیپلز پارٹی کرتی. عمران خان نے کیتا سی ایک باری وہ کوشش کی تھی کہ جناب انتخابات ہوں گے، اب واہ سوال لیتا انہیں. یعنی وہ جوید ہاشمی صاحب آئے، پھر جوید ہاشمی صاحب باقی اپنے آپ کو صدر سمجھ بیٹھے، اور پھر جویں صدر سمجھ آتے پھر جویں پائنوں تو نکلے. پورے کا پورا مجھے اصل منظر معلوم ہے. میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے بیان نہیں کرتا کہ بزرگوں کی عزت ہوتی ہے وہ ٹکی چھپی رہنی چاہیے. سچی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار بس کر دیو. آپ لوگوں کی جتنی قربانی کسی نے نہیں دی سر نون لیگ کے اندر. شہباز شریف صاحب نے، ان کے صاحبزادے نے، نواز شریف صاحب نے، ان کی صاحبزادی نے. نون لیگ میں اتنی قربانی کسی اور کی نہیں ہے سر. رانا سندا کی قربانی ہے، شاہد خان عباسی جنہوں پائے نا کنوں پھڑ کے باہر کڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہے. وہ تو ضمانت ہی نہیں سی کراندا، کہتا میں نہیں کرانی، تسی کیس چلاؤ سیدھا ٹرائل کرو ویکھی جائے گی. احسن اقبال صاحب گرفتار ہوئے. سارے مطلب جھوٹے 2 نمبر کیس ہوں گے. پر یار اے کہڑا تسی جینوئن جا کیس بنا لیا اپنے آپ تے پولیٹیکل. اگر کوئی بندہ آپ کے مقابلے پہ کاغذ جمع کرا دیتا تو بھائن تہاڈا کی بھی کر جانا سی. اور پھر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو بندہ اسحاق ڈار پہ تنقید کرے گا اس کو نون لیگ میں رہنے کا کوئی حق نہیں. سر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا سر؟ ابھی تک تو آئی ایم ایف کی رہنے کو لوں. روزانہ وہ کہتے ہیں مجھے آئی ایم ایف کی پرواہ نہیں ہے. سر آپ کے گھر کا بجٹ ہو بالکل پرواہ نہ کریں، بالکل علی ڈار کا معاملہ ہو بالکل پرواہ نہ کریں سر، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حضور ایتے پتہ نہیں 24-25 کروڑ کا ملک ہے حضور. اب آپ چونکہ نواز شریف کے سمدھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ آپ کے صدقے واری چلا جائے، تنقید ہی کوئی نہ کرے، سوال ہی کوئی نہ کرے. یہ کون سی جمہوریت ہے جناب صدر صاحب، یہ پرائم منسٹر صاحب ذرا پلیز بتائیں. سر ایسے نہیں چلے گا، یہ 90s نہیں ہے. اب لوگ بولیں گے بھی، سوال بھی کریں گے، جواب بھی دینا پڑے گا. آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ بولیں گے، اسی بھی بولیں گے، پورا میڈیا بولے گا تہاڈی اس گل اتے. لوڑ کی گل کر دے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر ضروری ہوتی. انڈرسٹوڈ ہے
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف سے آگے بھی کچھ نہیں پیچھے بھی کچھ نہیں، لیکن یہ گل بار بار کرنے کی لوڑ کی ہے۔ اسحاق ڈار آپ کی ریڈ لائن ہے، آپ نے آج بتا دیا ہے کہ بھائی بس بچو ریڈ لائن، تو پھر سارے اپنے اپنے گھروں کے جو بجلی کے بل ہیں وہ سر پانڈے بیچ کے ادا کرو، اور ڈار صاحب کی منتیں کرو سر، آرتیاں اتارو ان کی، کیونکہ جتنے پٹواری ہیں ان کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ تے انہوں نے کہتا سی پارٹی رہن نہیں دیں گے۔ مفتاح اسماعیل کو آج انہوں نے نہیں بلایا، دعوت ہی نہیں دی آن دی۔ کیا یار وہ کہہ رہا تھا، اختلاف کر رہا تھا نا، کیا غلط گلاں کر رہے سی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دیکھیں اعتزاز احسن پارٹی پالیسی سے ہٹ کر پیپلز پارٹی کی جنی تنقید کردا کسی نے کڈیا انہوں، اپنے جو آپ کے چھوٹے بڑے بھائی بنے ہوئے ہیں، چلے جھوٹے سچے صحیح زرداری صاحب، انہوں تو کچھ سیکھ لو۔ یہ رویہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نہیں بدلیں گے تو سر کٹ جائیں گے۔ آج عمران خان اگر اپنی بیوقوفیوں سے اس حال میں پہنچ گیا ہے کہ ان سیلفی لوانے والا کوئی نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علیم خان بھی یہو جی بیوقوفیاں کرے گا، یا کوئی اور آئے گا تو وہ اس طرح کی بیوقوفیاں کرے گا، کوئی سیاح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو آپ کے نصیب اچھے ہے کہ مقابلے تھے کہ انتہائی بیوقوف آدمی تھی، ورنہ جو رویہ جو گفتگو آج شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، میں تو حیران ہوں، مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی، سچی بات تو یہ ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے جڑے نے انہوں سارے بڑی پسند آئی ہوئے گل صدقے واری جا رہے ہوں، ٹھیک ہے سر تھی جا سکتے ہو، میں نے تو نہیں چنگی لگی، میں تو یہ سمجھتا ہوں غیر جمہوری رویہ ہے، اور اس رویے کی مذمت کی جانی چاہیے، پارٹی کی سطح پہ ہونی چاہیے، لوگوں کو سوال کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام ان سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس پر بات ہوگی، اور یہ بات سارے پاکستانی کریں گے۔ نون لیگ کے اندر وہ پائن مطلب جو مرضی کریں، کسی کو ٹکٹ دیں کسی کو ٹکٹ نہ دیں، ڈار صاحب کے کہنے کے اوپر جناب آپ 180H کی رجسٹری جڑی ہو جسے مرضی نہ کر دیو، کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر، لیکن وہ اگر وزیر خزانہ ہیں تو وزیر خزانہ پاکستان سے ان کی کارکردگی پر سوال ہوگا، کیونکہ وہ وزیر خزانہ جو ہے نا ساڑھے پیسے نہ لے گئے، جیب تو نہیں لا رہے، اور انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ آگے معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ مفتاح اسماعیل کو اٹھا کے ان کو بٹھایا گیا، ہائی دیگر جو ہوا سب کے سامنے۔ ایک کام انہوں نے ویسے اچھا کیا ہوا ہے کہ ابھی تک ڈیفالٹ آفیشیلی ڈکلیئر نہیں ہوئے، لیکن ادروائز جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، معاملات بہتر بھی ہوں گے اور مزید ہوں گے، بڑی محنت بھی وہ کرتے ہیں، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں، پر یہ نہ کوئی کہے کہ جی سوال نہیں ہو سکتا، ان پر تنقید نہیں ہو سکتی، یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ میں تو کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ، اور سوال ضرور اٹھائیں، چاہے وہ کوئی ہو، کوئی بھی شخص، کوئی ذی روح جمہوریت کے اندر جواب دہ ہونے سے بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو جواب دہ ہونا چاہیے، میرا یہی خیال ہے۔ آپ کو جو خیال ہے ضرور لکھیے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔